بو بکر و عمر جنتی جنتی، بو بکر عمر جنتی جنتی، عثمان و علی جنتی جنتی، عثمان و علی جنتی جنتی، علی و معاویہ جنتی جنتی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين متفق عليه۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عزت و بزرگی، شان و اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود امین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، تخص الخاص جناب عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ محترم حاضرین، آج جس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے جنت میں کثرت کس کی ہوگی۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں میں بھی درجات رکھے، کوئی کسی درجے کا، کوئی کسی درجے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ان نعمتوں سے محروم بھی ہوتے ہیں۔ بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت و قوت عطا فرمائی تو بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور رکھا، بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی تو بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب، محتاج اور مسکین رکھا، بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت یابی عطا فرمائی، صحت و تندرستی عطا فرمائی تو وہیں پر کچھ لوگ بیمار بھی نظر آتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے کسی کو دے کر آزمایا، اللہ نے کسی کو نہ دے کر آزمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش۔ بندے کا یہ کام ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، جس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا اس حال میں اللہ سے راضی رہے، اس کا شکریہ ادا کرے۔ اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً انصاف فرمانے والا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ یاد رکھیں کہ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا بھی۔ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کچھ نعمتوں سے محروم رکھا ہے تو پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نعمتوں سے یہاں انسان کو محروم رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز جنت میں وہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ ہم دیکھیں دنیا کے اندر جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مالدار رکھا، مال و دولت عطا فرمائی، شہرت، عزت، یہ ساری چیزیں کسی کے پاس ہیں۔ کوئی ہے کہ غریب ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، اور اسی طرح سے ہم دیکھیں دنیا کے بھٹکے ہوئے یا اسی طرح سے دنیا کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں۔ اب یاد رکھیں غریب ہونا کوئی جرم نہیں، اور اسی طرح سے
غریبی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی عذاب یا اللہ کی ناراضگی، ایسی کوئی بات نہیں۔ آج انشاءاللہ آج کے درس میں جو باتیں ہوں گی، میں سمجھتا ہوں کہ اس درس کے بعد ہر انسان کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش اللہ مجھے بھی غریب ہی رکھ دے، مجھے بھی اللہ غریب ہی رکھ دے، محتاج رکھ دے، مسکین رکھ دے۔ تو حاضرین، ایسی کچھ باتیں انشاءاللہ آج کے درس میں ہوں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا۔ پیارے نبی کی یہ خواہش ہوتی کہ کسی طرح سے میں ہر طبقے کے لوگوں تک اس دین کو پہنچا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دوں۔ بس یہی خواہش، بس یہی آرزو، بس یہی کوشش، بس یہی تمنا پیارے نبی کی ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا جو پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچاتے، ان لوگوں میں کچھ غریب نادار بھی ہوا کرتے، ان لوگوں میں کچھ امیر اور مالدار بھی ہوا کرتے، کچھ ہوتے کہ جو قبیلوں کے سردار ہوتے، کچھ ہوتے کہ جو غلام ہوتے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا کہ وہ امیروں کو بھی پیغام پہنچائیں، وہ غریبوں کو بھی پیغام پہنچائیں، وہ سرداروں تک بھی اللہ کا حکم پہنچائیں، وہ غلاموں تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پہنچائیں۔ لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو پہنچاتے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، غریب نادار صحابہ ہیں، حضرت سہل رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت خباب ابن عرط رضی اللہ عنہ، یہ غریب مزدور اور اسی طرح سے نادار محتاج مسکین صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ اور اسی وقت میں عرب کے جو سرداران قریش تھے وہ آتے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہٹ جائیں نبی کے پاس تو ہم جا کر بیٹھیں، ہم بھی کچھ معلومات حاصل کریں۔ جب عرب کے سردار آئے، سرداران قریش آئے، نبی کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی کہ میرے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، یہ لوگ اگر ہٹ جائیں تو وہ سرداران قریش میرے پاس آئیں گے اور میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دوں گا۔ نبی کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پر وحی نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّةِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھو، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھو جو صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یدعون ربهم بالغداة والعشیہ یریدون وجہ، اس کی رضامندی چاہتے ہوئے، اس کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے وہ اس کی دن اور رات میں صبح شام اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یدعون ربهم بالغداة والعشیہ یریدون وجہ ولا تعد عیناک عنہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان سے اپنی آنکھیں مت پھیرو، ولا تعد عیناک عنہم تريد زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو چاہتے ہوئے، تريد زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کو چاہتے ہوئے تم ان سے اپنی آنکھوں کو نہ پھیرو۔ ولا تعد عیناک عنہم تريد زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا، اور ان سے اپنی نظروں کو پھیر کر ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کرو، ایسے لوگوں کے پاس نہ جاؤ۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کرو کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔
کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، واتبع ہوا، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی طرف آپ متوجہ نہ ہوں۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کس کے ساتھ بیٹھیں، کس کے ساتھ نہ بیٹھیں، آپ کس کے ساتھ رہیں، کس کے ساتھ نہ رہیں، آپ کس کی پرواہ کریں، کس کی پرواہ نہ کریں، آپ کس کی طرف متوجہ ہوں، آپ کس کی طرف متوجہ نہ ہوں، آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کس کی پرواہ کی جا رہی ہے، کس کی پرواہ نہیں کی جا رہی۔ ایک طرف سرداران قریش ہیں، عرب کے قبیلوں کے بڑے بڑے سردار ہیں، اور ایک طرف آپ دیکھیں غلام ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں، غریب ہیں۔ اللہ حکم نازل فرماتا ہے آسمان سے، اے نبی، جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں، جو نادار ہیں، جو مسکین ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر رکھیں، ان کی پرواہ نہ کریں، ان کی پرواہ نہ کریں۔ یہ عرب کے سردار ہیں، کوئی بات نہیں، یہ مالدار ہیں، یہ عزت دار ہیں، یہ شہرت یافتہ ہیں، کوئی بات نہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ آپ کس کی پرواہ کریں؟ آپ کس کو اہمیت دیں؟ آپ کس کو ترجیح دیں؟ یہ جو غریب، جو نادار، جو مسکین، جو محتاج آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کی پرواہ کریں، آپ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ اکبر، یہ رب العالمین کا اصول ہے، یاد رکھیں، یہ رب العالمین کا اصول ہے۔ تو لہٰذا آج میں انہی حضرات کے بارے، انہی خوش نصیب لوگوں کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، قمت علی باب الجنہ، پیارے نبی کہتے کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، یقیناً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمائے، دنیا کی سعادتیں بھی عطا فرمائی، اخروی سعادتیں بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ لہٰذا پیارے نبی کہتے کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينَ۔ اللہ اکبر، پیارے نبی کہتے ہیں کہ اس جنت جس کے دروازے پر میں کھڑا ہوا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ جنت میں جانے والوں کی تعداد جو سب سے زیادہ ہے، جنت میں جو کثرت کے ساتھ لوگ داخل ہو رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ مساکین ہیں، وہ مسکین ہیں، وہ محتاج ہیں۔ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينَ، جنت میں جو لوگ سب سے زیادہ تعداد میں کثرت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، وہ لوگ مسکین ہیں، وہ لوگ مساکین ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، تو کیا صرف مسکین، محتاج، غریب، صرف ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے؟ کیا مالدار جنت میں نہیں جائیں گے؟ جس کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمائی، عزت، شہرت اللہ نے عطا فرمائی، کیا ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے، جائیں گے، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، جو لوگ مال و دولت رکھنے والے تھے، عزت و شہرت رکھنے والے تھے، دنیا کے اندر مقام و مرتبہ رکھنے والے تھے، انہیں قید کر رکھا جائے گا، انہیں پکڑ کر رکھا جائے گا، انہیں اجازت نہیں ہوگی جنت میں داخل ہونے کی، انہیں روک کر پکڑ کر رکھا جائے گا انہیں۔ اور یہاں آپ دیکھیں جو مسکین ہیں، جو محتاج ہیں، وہ داخل ہوتے جا رہے ہیں، وہ داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينَ، جو کثرت کے ساتھ جو لوگ داخل ہو رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مسکین ہیں، وہ محتاج ہیں، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے مال و دولت دے رکھی تھی، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے مقام و مرتبہ دے رکھا تھا، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا، وہ لوگ روکے ہوئے ہیں، روکا گیا ہے ان کو، انہیں اجازت نہیں ہے داخل ہونے کی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ النَّارِ، اور جو جہنمی تھے ان کا فیصلہ ہو چکا، وہ جہنم میں جا چکے، اور یہاں پر جو جنتی ہیں، کثرت کے ساتھ داخل ہونے والے مسکین، وہ بھی داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ مالدار رکے ہوئے، ان کا معاملہ رکا ہوا ہے، ان کا معاملہ اٹکا ہوا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روک کر رکھا ہے، ابھی انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسکین، وہ محتاج جو دنیا کے اندر پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے، ہر سہولت، ہر آسائش کی چیز ان کے پاس بعد میں آتی تھی۔ پہلے مالدار جو لوگ تھے، بڑا مقام و مرتبہ جو لوگ رکھنے والے تھے، دنیا کے اندر ہر قیمتی چیز کو، ہر آرام کی چیز کو، ہر اچھی چیز کو وہ پہلے استعمال کر لیتے تھے۔ لیکن کل قیامت کے روز معاملہ الگ ہوگا، ان لوگوں کو روک دیا جائے گا جو لوگ دنیا کے اندر پیچھے رہا کرتے تھے، اللہ انہیں آگے بڑھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا اور وہ لوگ کثرت کے ساتھ جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مسکین ہے، یہ محتاج ہیں، آخرت میں دیکھیں کیا مقام ہے ان کا، آخرت میں دیکھیں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ مالدار جو ہیں وہ روکے ہوئے، ان کو پکڑا گیا، انہیں ابھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جو مسکین ہے وہ کثرت کے ساتھ جنت میں داخل ہوتے چلے جا رہے۔ ایک وجہ یہ بھی اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال و دولت اس دنیا میں دے رکھی تھی، جو مقام و مرتبہ اللہ نے دے رکھا تھا، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ ان سے پوچھ گچھ کرے گا، ان کا حساب ہوگا۔ جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی تھی، جو مال و دولت، روپیہ پیسہ اللہ نے عطا فرمایا تھا، پہلے اس کا حساب و کتاب ہوگا، بعد میں ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب جن کے پاس نہ پیسہ، نہ دولت، نہ مال، نہ جائیدادیں، ان کا کیا حساب و کتاب؟ اسی لیے ان کو پہلے داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مسکین جو محتاج ہیں، دنیا میں جن کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں سمجھا جاتا، جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے، یاد رکھیں کل قیامت کے روز ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ جنت میں سب سے پہلے اور کثرت کے ساتھ داخل ہونے والے وہی لوگ ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، الا اخبرکم باہل الجنہ، اے میرے صحابہ بتاؤ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنت والے کون ہیں؟ جنت والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، میرے صحابہ میں کیا نہ تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ جنت والے کون ہیں؟ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سوال کر رہے ہیں کہ جنت والے کون ہیں؟ جنت والے کون ہیں؟ کیا میں اس کی تمہیں خبر نہ دوں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوال کیا، پھر اللہ کے رسول نے خود ہی جواب دیا اور بتایا کہ اے میرے صحابہ سن لو کہ جنت والے کون ہیں، کل ضعیف متضعف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیان فرماتے ہیں، کل ضعیف متضعف، ہر کمزور انسان، اور ہر وہ انسان جس کو اس دنیا میں کمزور سمجھا جاتا تھا، کمزور انسان اور جس کو کمزور سمجھا جاتا تھا دنیا کے اندر۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھیں دنیا کے اندر جو انسان کمزور ہوتا ہے ہم اسے حقیر سمجھتے ہیں، جو انسان کمزور ہوتا ہے اسے ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جو انسان کمزور ہوتا ہے ہم اسے اہمیت نہیں دیتے، اسے مقام و مرتبہ نہیں دیتے، اس کو ترجیح نہیں دیتے۔ لیکن پیارے نبی کہتے ہیں کہ ہر وہ انسان جو کمزور تھا، جس کو کمزور سمجھا جاتا تھا اس دنیا کے اندر، وہ جنت والے لوگ ہیں، وہ جنت والے لوگ ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کرتے ہیں، اے میرے صحابہ الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا جہنمیوں کی خبر نہ دوں کہ جہنمی کون ہے، جہنم والے کون ہیں؟ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، ہر وہ انسان جو سرکش تھا، تکبر کرنے والا تھا، گھمنڈ اور فخر کرنے والا تھا، اپنی سرکشی میں مبتلا تھا، ہر وہ انسان جہنمی ہے اور جہنم میں جانے والا۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں کن کو جنتی قرار دیا گیا، کن کو جہنمی قرار دیا گیا؟ وہ لوگ جو کمزور تھے، نادار تھے، مسکین تھے، محتاج تھے۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں۔ وہ لوگ جو تکبر کرنے والے، گھمنڈ فخر سرکشی میں جو لوگ مبتلا تھے، اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنی طاقت کے بلبوتے پر جو تکبر اس دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ جہنمی ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حاضرین اسی طرح سے دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، احتجت الجنت والنار، مسلم کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم میں جھگڑا ہو گیا،
जन्नत और जहन्नम में झगड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। इहतज्जतिल जन्नतु वन्नार, जन्नत और जहन्नम में झगड़ा हो गया। किस बात पर झगड़ा हो गया? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जहन्नम कहती है कि मेरे अंदर सारे तकब्बुर करने वाले मुतकब्बिर इंसानों को, जब्बारीन को अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे अंदर रख दिया है, जहन्नम कहती। उसके बाद जन्नत क्या कहती है? जन्नत कहती है कि वो लोग जो दुनिया के अंदर कमजोर थे, जो मिस्कीन थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मेरे अंदर रखा है। किसको किस में रखा गया? जो तकब्बुर करने वाले जब्बारीन जो लोग थे, फखर घमंड में जो लोग मुब्तला थे, वो जहन्नम में, और वो लोग जो कमजोर थे, नादार थे, मिस्कीन थे, मोहताज थे, ऐसे लोग जन्नत में रखे हुए। अब जन्नत और जहन्नम में झगड़ा चल रहा है, जन्नत और जहन्नम में झगड़ा चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला फैसला फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से कहता है कि ऐ जन्नत, तू मेरी रहमत है, तू मेरी रहमत है, और जिन लोगों पर मैं रहम करना चाहता हूं मैं उन्हें तेरे अंदर दाखिल करता हूं। और जहन्नम से अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ऐ जहन्नम, तू मेरा अजाब है, जिसको मैं अजाब देना चाहता हूं मैं उसको तेरे अंदर दाखिल करता हूं। अल्लाह अकबर। तो ये जन्नत और जहन्नम का फैसला अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और अल्लाह कहता है कि वो लोग जिन पर अल्लाह रहम फरमाना चाहता है उन्हें अल्लाह जन्नत में दाखिल करता है, और जिनकी सरकशियों पर अजाब अल्लाह देना चाहता है ऐसे लोगों को अल्लाह जहन्नम में दाखिल फरमा देता है। तो हाज़रीन याद रखें, इंसान इस दुनिया के अंदर कभी कमज़ोर होता है, गरीब होता है, मोहताज और मिस्कीन होता है। ऐसे वक्त में इंसान अल्लाह की ज़ात से मायूस होने लगता है, ऐसे वक्त में अल्लाह से मायूस होने लगता है। लेकिन याद रखें, ये सारी हदीसें हमें बताती हैं कि मुसलमानों, मायूस होने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम मिस्कीन हो, मोहताज हो, गरीब हो, नादार हो, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ अल्लाह ने रखी है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बड़ी सआदतें अल्लाह ने रखी हैं, और ऐसी सआदतें जो दूसरों को मिलने वाली नहीं है। अश अश करेंगे लोग देखकर, और ये करेंगे और अफसोस करेंगे कि अल्लाह ने हमें मालो दौलत क्यों दिया था। हिसाबो किताब होगा उस रोज, और जो जिनको अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, गरीब थे, मोहताज थे, नादार थे, मिस्कीन थे, बगैर हिसाबो किताब जन्नत में चले जाएंगे। तो लिहाजा इस तरह से हम देखें, एक मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक आदमी का गुज़र हुआ। साहबी कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को गुजरते हुए देखा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से गुजरने वाले के बारे में पूछा कि उस आदमी के बारे में तुम्हारी क्या राय है, उस आदमी के बारे में तुम्हारी क्या राय है। तो बाजू बैठने वाले सहाबी ने कहा, अल्लाह की कसम, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी है, अशराफ में इसका शुमार होता है। ये जिस घर पर निकाह का पैगाम दे उसका निकाह हो जाएगा। इतनी इज्जत, इतनी आबरू उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है, इतना मुकाम व मर्तबा दुनिया के अंदर, सोसाइटी के अंदर उसका है कि अगर किसी की सिफारिश कर दे तो उसकी सिफारिश भी कबूल हो जाएगी, किसी की रिकमेंडेशन अगर कर दे तो कबूल हो जाती है। जिस घर पर निकाह का पैगाम भेज दे उस घर में उसका निकाह हो जाएगा। इतनी इज्जत और इस कदर मुकाम व मर्तबा उसका है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर एक और आदमी का उस जगह से गुजर हुआ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बाजू बैठने वाले आदमी से पूछा, इस आदमी के बारे में तुम्हारी क्या राय है, इस आदमी के बारे में तुम्हारी क्या राय है। उस आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो एक गरीब मुसलमान है, ये तो एक गरीब मुसलमान है, इतना गरीब है और इतना गरीब है, मोहताज है, मिस्कीन है, किसी घर पर अगर शादी का पैगाम दे, निकाह का पैगाम दे, इसका निकाह नहीं होगा, कोई इससे निकाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इतना गरीब, इतना मोहताज है, मिस्कीन है, और अगर ये किसी की सिफारिश कर दे, इसकी सिफारिश कबूल नहीं होगी, इसकी सिफारिश भी कबूल नहीं होगी। अब आप देखें, दो आदमियों का गुजर हुआ। एक मालदार था, इज्जत व आबरू उसकी थी, इतना बड़ा मुकाम व मर्तबा, जिस घर पर पैगाम दे, भेज दे, उसका निकाह हो जाए, जिसकी सिफारिश कर दे उसकी सिफारिश कबूल हो जाए। एक तरफ दूसरा आदमी था,
محتاج تھا، مسکین تھا، غریب مسلمان تھا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ جس گھر پر نکاح کا پیغام بھیجے نہیں ہوگا اس کا نکاح، کوئی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور جس کی بھی سفارش کرے گا سفارش بھی اس کی قبول نہیں ہوگی. دونوں آدمی ہیں. اب دونوں کا مقابلہ دیکھیں، دونوں کا مقابلہ دیکھیں. ہماری نظروں میں مقابلہ کچھ بھی ہو، ہماری نظروں میں مقابلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم کسی کو کسی پر ترجیح دے سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے یاد رکھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہ غریب آدمی اس جیسے وہ جو امیر آدمی تھا جس کے بارے میں تم نے یہ کہا کہ ایسا 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 اتنا بڑا مقام و مرتبہ، اس جیسے دنیا بھر کے امیروں سے یہ ایک آدمی بہتر، اس جیسے دنیا بھر کے امیر آدمیوں سے یہ ایک غریب آدمی بہتر. اللہ اکبر. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ پیارے نبی کے الفاظ ہیں، میرے اور آپ کے نبی کے الفاظ ہیں. پیارے نبی کہتے ہیں دنیا بھر کے ایسے امیر لوگوں سے یہ ایک غریب انسان بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. پیارے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیول کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے سٹیٹس کو دیکھتا ہے. اللہ اگر دیکھتا ہے تو تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. جس کے اعمال اچھے ہوں، جس کی نیت اچھی ہو، اس کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ ہے. گرچہ کہ وہ حقیر ہو، گرچہ کہ وہ غریب ہو، گرچہ کہ وہ مسکین ہو، نادار ہو، لیکن یاد رکھیں اللہ کے پاس اس کا مقام و مرتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا مقام و مرتبہ ہے. حاضرین اسی طرح سے ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو بات ہوئی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں پیارے نبی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کل قیامت کے روز اللہ نے بہت بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے، بہت بڑا بدلہ، ایسا بدلہ کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی مقابلہ ان کا نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ ان کو عطا فرمایا. حاضرین اب میں آپ کو بتاؤں یہ تو وہ تھے کہ جن کا مقام و مرتبہ اللہ نے رکھا. اب وہ لوگوں کا ذکر دیکھیں کہ جو ان سے جڑ جائیں، ان کا ساتھ دیں، ان کی تھوڑی سی مدد کر دیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو بیوائیں ہیں، جو مسکین ہیں، جو ان لوگوں کے سلسلے میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، ان کی تھوڑی سی مدد کرتا ہے، ان کا حال چال پوچھتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، ان کے گھروں کا انتظام کرتا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، یتیم بچوں کی کفالت کا انتظام کرتا ہے، بیواؤں کے راشن کا انتظام کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. ایسا آدمی جو بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ہے، ان کے انتظامات کرنے والا ہے، وہ آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جیسا ہے. وہ آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جیسا ہے. صحابی کہتے کہ بس یہ ایک ہی فضیلت نہیں، اور بھی فضیلتیں. ایک فضیلت یہ کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس آدمی جیسا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے. پھر صحابی کہتے ہیں وَكَالصَّائِمِ لَا يَفْطُرُ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی جو بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، ان کے انتظامات کرنے والا ہے، اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے. دوسری بات صحابی کہتے ہیں اس روزے دار کی طرح ہے جو کبھی ناغہ نہیں کرتا، اس روزے دار کی طرح جو روزینہ ہر دن روزہ رکھتا ہے، کبھی ناغہ نہیں کرتا. اس کا اللہ کے پاس جو مقام و مرتبہ ہے، اس کا جو ثواب ہے، وہ ثواب اس آدمی کو ملتا ہے جو بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، ان کے انتظامات کرتا ہے. دوسری فضیلت. پھر صحابی کہتے ہیں کہ یہی نہیں، ایک اور بھی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس آدمی کی طرح جو اللہ کی عبادت سے کبھی نہیں تھکتا،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے کبھی نہیں تھکتا. مطلب یہ تھا کہ ساری رات جاگ کر اللہ کی جو عبادت کرتا ہے اس بندے کو جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ اجر و ثواب اس بندے کو ملتا ہے جو بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے, ان کے انتظامات کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا یہ معمولی لوگ نہیں ہیں, یاد رکھیں. ان سے جڑ جانے والوں کے لیے, ان کی تھوڑی سی مدد کرنے والوں کا جب اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو غریب ہیں, جو مسکین ہیں, محتاج ہیں, اللہ کے پاس ان کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ. جو ان سے جڑنے والے, ان کے ساتھ تھوڑی سی ہمدردی کرنے والے, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس مجاہد کی طرح جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے, اس روزے دار کی طرح جو ہر دن روزہ رکھتا ہے, اس عبادت گزار کی طرح جو ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے, یہ تینوں آدمی الگ الگ عبادتیں کرنے والے لیکن بیواؤں اور مسکینوں کے لیے انتظامات کرنے والے, بس ایک آدمی کو ان تینوں کا ثواب مل جاتا. اللہ اکبر. یہی نہیں, میں آپ کو اور بھی بتاؤں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس معاشرے کے اندر جو ایک کمزور طبقہ ہے, جو کمزور طبقات میں شمار ہونے والا ہے, وہ یتیموں کا طبقہ ہے, وہ یتیموں کا طبقہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کسی یتیم کی تم پرورش کر لو, کسی یتیم کا تم سہارا بن جاؤ, کسی یتیم کے سر پر تم ہاتھ پھیرنے والے بن جاؤ, کسی یتیم کے ساتھ تم شفقت کا سلوک کرنے والے بن جاؤ, کسی یتیم کے ساتھ تم ہمدردی کرنے والے بن جاؤ. پیارے نبی کہتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا, انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں اور وہ آدمی جو ایک یتیم کی کفالت کرنے والا, اس کی پرورش کرنے والا, جنت میں اس طرح سے ہوں گے, جنت میں اس طرح سے, میرے ساتھ وہ آدمی اس طرح سے ہوگا. اللہ اکبر. پیارے نبی نے 2 انگلیاں اپنی بتائی, پیارے نبی نے اپنی 2 انگلیاں اس طرح سے بتائیں کہ یہ 2 انگلیاں جس طرح سے ایک دوسرے سے قریب ہیں, میں اور وہ آدمی جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے وہ جنت میں اس طرح سے ہوں گے. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ نے کسی کو یتیم رکھا, کوئی غریب ہے, کوئی مسکین ہے, محتاج ہے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. بہت بڑا مقام و مرتبہ, بہت بڑی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں, میں آپ کو بتاؤں پیارے نبی کی دعا ہوا کرتی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مسکینوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان کے ساتھ جینے مرنے کی اللہ کے رسول دعائیں کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول کہتے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اے اللہ مجھے مسکین بنا کر اس دنیا میں زندگی عطا فرما, مسکینی کی حالت میں مجھے موت عطا فرما, اور مسکین لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرما. اللہ اکبر. یہ دعا پیارے نبی کی ہوا کرتی, یہ دعا پیارے نبی کی ہوا کرتی تھی. اب آپ اندازہ لگائیں پیارے نبی مسکین ہونے کی دعا کر رہے ہیں, پیارے نبی مسکین ہو کر جینے, مسکین ہو کر مرنے اور حشر میں بھی مسکین بن کر اٹھائے جانے کی دعا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو لہٰذا انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اور بات بتاؤں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی طور پر یہ خوشخبریاں, زبانی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سعادتیں نہیں بتائیں, بلکہ اللہ کے رسول نے پریکٹیکل عمل کر کے بتایا کہ ان لوگوں کا کیا مقام ہے, ان کی کیا عزت ہے. اللہ کے رسول نے عزت دے کر بتائی, اللہ کے رسول نے عزت دے کر بتائی. کیسے میں آپ کو بتاؤں, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کالی کلوٹی عورت ہوا کرتی, کالی کلوٹی عورت باندھی تھی, غلام خادمہ تھی, مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی, مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا, ایک دن دیکھا کہ وہ غائب ہے, نظر نہیں آ رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ہے میرے صحابہ وہ عورت, وہ خادمہ جو مسجد کی صاف صفائی کیا کرتی تھی, نوکرانی تھی, خادمہ تھی, کالی کلوٹی عورت تھی, غریب تھی, مسکین تھی, محتاج تھی, وہ کہاں ہے, نظر نہیں آ رہی, کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل رات اس کا انتقال ہو گیا, ہم نے اسے تدفین کر دی, ہم نے اس کی تدفین کر دی. کیا معاملہ ہوا؟ اللہ کے رسول نے اس عورت کے بارے میں پوچھا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کل رات اس کا انتقال ہو گیا, ہم نے اسے دفنا دیا.
اب آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، اس عورت کا انتقال ہو گیا، تم نے اس کو دفنا دیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے تم نے کیوں خبر نہیں کی؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمجھ رہے تھے کالی کلوٹی عورت ہے، خادمہ ہے، غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، اس کی خبر کی، وفات کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دیں؟ رات کا وقت ہے، اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو کیوں تکلیف دیں؟ صحابہ نے نہیں بتایا، لے جا کر اس کی تدفین کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اس کی خبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ کہ تم نے اسے کہاں پر دفنایا ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے ساتھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر جا کر اللہ کے رسول نے نماز جنازہ ادا کی، نماز جنازہ ادا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یہ نبی نے مقام و مرتبہ دیکھ کر بتایا۔ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، ایک کالی کلوٹی عورت ہے، خادمہ تھی، مسکین محتاج تھی، لیکن کائنات کے سردار نے اس کو جو مقام دیا، کائنات کے سردار نے پوچھا کہ وہ کیوں نظر نہیں آ رہی، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہمیت دی، اللہ کے رسول نے اس کا مقام بتایا لوگوں کے سامنے کہ وہ یقیناً کالی کلوٹی تھی، وہ محتاج تھی، وہ مسکین تھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اس کا بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ نبی نے یاد کیا اسے، نبی نے جا کر نبی نے قبرستان میں جا کر اس کی قبر پر اللہ کے رسول نے نماز جنازہ ادا کی۔ یہ مقام و مرتبہ ان کا تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہمیشہ غریبوں کے ساتھ، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور میں آپ کو بتاؤں، یہ غریب، یہ مسکین، یہ محتاج جو نبی پر ایمان لاتے تھے، یہ نبوت اور اسی طرح سے رسالت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی تھی۔ ہرقل جو بادشاہ تھا، ایک مرتبہ ابو سفیان سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانچنے کے لیے، نبی کی رسالت کو پرکھنے کے لیے ابو سفیان سے اس نے کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی اس نے کیا تھا کہ یہ عرب کے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ جو محمد ہیں، جو نبی ہیں، ان پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ ان پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ آپ دیکھیں، نبوت کو پرکھا جا رہا ہے، رسالت کو جانچا جا رہا ہے، اور نبوت اور رسالت کو جانچنے کے لیے جو سوالات کیے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک سوال ہے کہ اس نبی پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ تو ابو سفیان اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس نبی پر ایمان لانے والے غریب، مسکین، محتاج لوگ ہیں، ان کی اکثریت ہے، یہ لوگ ان پر اکثر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبی کی نبوت کو تصدیق کرنے والی چیز تھی۔ پرکھا اس نے، ہرقل نے جو سوالات کیے تھے، اس نے پوچھا کہ اس نبی پر ایمان لانے والے مالدار لوگ ہیں یا غریب لوگ؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ غریب، مسکین، محتاج لوگ ہیں، یہی لوگ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ یاد رکھیں، عرب کے جو لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ نبی حق پر ہیں، اگر یہ دین حق پر ہے، تو ہم اس میں پہلے ایمان لانے والے ہوتے، ہم پہلے اس نبی کو ماننے والے ہوتے، ہم نے نہیں مانا تو مطلب یہ نبی سچے نہیں ہیں۔ اتنا تکبر، اتنا گھمنڈ تھا ان کو، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اگر نہیں مانا تو پھر یہ حق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا، اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنا مقام نہیں دیا، اتنا مرتبہ نہیں دیا کہ نبی کون بنے گا، کون سا دین حق، کون سا دین سچ ہے، اس کی تعین کرنے والے تم نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج ہم دیکھیں دنیا کے اندر جو لوگ امیر ہیں، مالدار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی طاقت و قوت عطا فرما دی، تھوڑا سا روب و دبدبہ، مقام و مرتبہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کتنا تکبر گھمنڈ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں کل قیامت کے روز یہ چیز کوئی کام آنے والی نہیں،
کل قیامت کے روز یہ چیز کوئی کام آنے والی نہیں ہے. یہ جو غریب تھے، جو مسکین تھے، محتاج نادار لوگ تھے، ان کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. لیکن وہ لوگ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو سنوارتے تھے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو دنیا کے اندر ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا. یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کل قیامت کے روز ایک موٹے تازے آدمی کو لایا جائے گا. ایک موٹے تازے آدمی کو لایا جائے گا. موٹا تازہ آدمی ہوگا، کمزور نہیں، نادار نہیں، لاغر نہیں، اور اسی طرح سے محتاج اور مسکین نہیں. ایک موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ اس کا وزن کیا جائے گا. اس کا وزن کیا جائے گا. اور جب وزن کیا جائے گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس موٹے تازے آدمی کا وزن مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا کل قیامت کے روز. اللہ اکبر. مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. آج جو باڈی بنانے والے، اپنے آپ کو بہت اترا کر چلنے والے، زمین پر اکڑ کر چلنے والے، اپنی طاقت و قوت، اپنا روب و دبدبہ، اپنا مقام و مرتبہ بتانے والے، یاد رکھے کل قیامت کے روز یہ چیز کام آنے والی نہیں ہے. خصوصاً نوجوان اس بات کو سن لیں، خصوصاً نوجوان اس بات کو سن لیں کہ یہ جو چیز جس کے پیچھے آج نوجوان لگے ہوئے اپنی باڈی بنانے میں، اور اسی طرح سے اپنی یہ ساری قوت و طاقت اس چیز کو پروان چڑھانے میں لگے ہوئے، یاد رکھے یہ چیز کام آنے والی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، اللہ چہروں کو نہیں دیکھتا. اللہ دیکھتا ہے تو اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے تو نیتوں کو دیکھتا ہے. تو حاضرین، اس حدیث کو بیان کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر موٹے تازے جو لوگ ہوتے ہیں، یقیناً دنیا کے اندر لوگ ان کو تسلیم کرتے ہوں گے، یقیناً دنیا کے اندر لوگ ان کی عزت کرتے ہوں گے، دنیا کے اندر ان کا مقام و مرتبہ ہوتا ہوگا. کسی کی طاقت، کسی کی روب و دبدبے کو دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہوں گے. لیکن کل قیامت کے روز ایسا نہیں ہوگا. کل قیامت کے روز اس موٹے تازے آدمی کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر ایک چار لوگ ہوں، گھر کے اندر ایک چار لوگ ہوں، کوئی کمانے والا ہو، کوئی کمانے والا نہ ہو، اور اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ان لوگوں کے سلسلے میں ایک ذہن میں یہ بات انسان کے بیٹھی ہوئی تھی. نوجوان ہوتا ہے، کماتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ میں کما رہا ہوں تو گھر چل رہا ہے، میں کما رہا ہوں تو گھر چل رہا ہے، میں لا رہا ہوں تو لوگ کھا رہے ہیں، میں لا رہا ہوں تو گھر چل رہا ہے. یہ ساری باتیں ذہن میں ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف اللہ کے رسول کہتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. بخاری کی حدیث ہے. بخاری کی حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے انسان سوچتا ہے کہ میں کما رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، میں گھر چلا رہا ہوں، میں لوگوں کو پال رہا ہوں. لیکن یاد رکھیں پیارے نبی کہتے ہیں هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، وہ تمہارے کمزور لوگوں کی مناسبت سے. جو تمہارے کمزور لوگ ہیں، جو تمہارے محتاج ہیں، جو مسکین ہیں، گھر کے اندر جو تمہارے غریب بوڑھے ماں باپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو تمہارے کمزور بھائی ہیں، جو تمہارے کمزور معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی بدولت تمہیں روزی دی جاتی ہے. تم روزی کما کر ان کو دینے والے نہیں، تم محنت کر کے ان کو کھلانے والے نہیں، ان کی بدولت تمہیں روزی دی جا رہی ہے، ان کی بدولت تمہاری مدد کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. یہ ہم دیکھیں جو کمزور ہیں، جو لاغر ہیں، جو محتاج ہیں، جو مسکین ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ان کی بدولت تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے. یہ ساری قوم پر اگر ہم یہ بات لے لیں تو آج اگر مسلمان، اگر ہم میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں، میں فلاں کی مدد کرتا ہوں، وہ غریب ہے، وہ محتاج ہے، وہ مسکین ہے، میں ہر مہینہ اس کی اتنی مدد کرتا ہوں، یاد رکھیں آپ اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں، بس کہ اس کی بدولت آپ کو رزق دیا جا رہا ہے، اس کی بدولت آپ کی مدد کی جا رہی ہے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں محنت کرتا ہوں، دن بھر میں کماتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں، اور میرا بھائی ہے جو آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے، پڑھنا لکھنا وہ کام یہ کرتا ہے، وہ کماتا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا، اس صحابی سے کہا کہ اس کی بدولت، اس کی برکت سے تمہیں رزق دیا جا رہا، اس کی برکت سے تمہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں، دنیا کے اندر جو لوگ کمزور ہیں، جو محتاج ہیں، مسکین ہیں، مایوس نہ ہو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم اصل طاقتور ہو، تمہاری بدولت انہیں رزق دیا جا رہا ہے، تمہاری بدولت ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ اور اس طرح سے ہم دیکھیں، بات جب امیروں، غریبوں اور اسی طرح سے مسکین، محتاج اس طرح کے لوگوں کی آتی ہے تو ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان میں فرق کیا جاتا ہے، فرق کیا جاتا ہے۔ امیروں کے لیے الگ نشست ہوتی ہے، غریبوں کے لیے الگ نشست ہوتی ہے، کھانے پینے کا انتظام ہو، امیروں کا دستر الگ ہوتا ہے، غریبوں کا دستر الگ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ جو کہ سنت ہے، ولیمہ جو کہ سنت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، غور سے سنیں، پیارے نبی کہتے ہیں شر الطعام طعام الولیمہ۔ مسلم کی حدیث سے پیارے نبی کہتے ہیں بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے، بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ بدترین کھانا کہا گیا، کس کھانے کو؟ کس کھانے کو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے کہ جس ولیمے کے اندر ان لوگوں کو روک دیا جاتا ہے جو آنا چاہتے ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، کھانا چاہتے ہیں، ان کو روک دیا جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو منع کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم نہیں آ سکتے، ان کو اصرار کیا جاتا ہے، نہیں آپ کو کسی طرح سے آنا ہے، آپ کسی بھی طرح سے حاضر ہونا ہے، آپ کو ان کو اصرار کیا جا رہا ہے۔ جو آنے والے ان کو روکا جا رہا ہے، جو نہیں آنا چاہتے ان کو بلایا جا رہا ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ ایسے ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے، بدترین کھانا ہے۔ کیوں؟ تم نے امیر اور غریب میں فرق کیا، وہاں پر امیر اور غریب میں فرق کیا تم نے۔ تمہاری نظر امیروں کے لیے الگ ہے، تمہاری نظر غریبوں کے لیے الگ ہے، تمہارا دستر امیروں کے لیے الگ ہے، تمہارا دستر غریبوں کے لیے الگ ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ ایسی ساری دعوت بیکار ہے، ایسی دعوت کا، ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا اس چیز کو غور و فکر کے ساتھ اس بات کو سمجھ لیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا والوں کی نظروں میں امیر و غریب میں فرق ہو سکتا ہے، گورے کالے میں فرق ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے طاقتور اور کمزور میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر ان میں کوئی فرق نہیں۔ شریعت اسلامیہ بتاتی ہے کہ اگر نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے، طاقتور کے بازو میں کمزور کھڑا ہو جائے گا، طاقتور نہیں کہہ سکتا کہ تم میرے بازو نہیں کھڑے ہونا۔ گورے کے بازو میں کالا کھڑا ہوگا، اسے کوئی نہیں روک سکتا کہ تم میرے بازو نہیں کھڑے ہو سکتے۔ امیر کے بازو میں غریب کھڑا ہوگا، اسے کوئی نہیں ٹوک سکتا کہ تم اس کے بازو نہیں کھڑے ہو سکتے۔ نہیں، یہ شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، رب العالمین کے قانون میں سب کے سب برابر ہیں، کسی کے لیے کوئی مقام و مرتبہ نہیں، کسی کے لیے کوئی ترجیح نہیں۔ امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، سب اللہ کی نظر میں برابر ہے، سب اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً کمزوروں کا بہت خیال کرتے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اللہ کے رسول اس بات کو پسند فرماتے۔ میں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ عادت صرف پیارے نبی کی نہیں تھی، یہ عادت صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، بلکہ بہت سارے صحابہ ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے غلام کو کہتے کہ جب تک تم ایک یتیم بچے کو پکڑ کر میرے دستر پر لا کر نہ بٹھاؤ، میں کھانا نہیں کھاؤں۔ وہ کھانا کھاتے تو یتیم کے ساتھ کھانا کھاتے، وہ کھانا کھاتے تو یتیم کے ساتھ، ان کا اٹھنا بیٹھنا یتیم اور اس طرح کے غریب، نادار، محتاج، مسکین لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم یتیموں کے ساتھ بیٹھیں، ہم غریبوں کے ساتھ بیٹھیں، ہم مسکینوں کے ساتھ بیٹھیں۔ آج یاد رکھیں بہت سارے لوگ اس طرح کا معاملہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو غریب نادار ہوتے ہیں ان کو الگ ان کو رکھا جاتا ہے، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کو الگ رکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں صحابہ کی یہ عادت تھی،
یتیم جب تک ان کے دستر پر نہ ہوتا وہ کھانا نہ کھاتے، وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اور اسی طرح سے آپ ہم دیکھیں ابھی کچھ سالوں پہلے جو عالم گزرے، بہت بڑے عالم گزرے، عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز علیہ الرحمہ، سعودی عرب کے بہت بڑے عالم گزرے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ دستر پر بیٹھتے، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کے ساتھ وہ دستر پر بیٹھا کرتے تھے، ان کے ساتھ وہ کھانا کھاتے تھے۔ اب وہاں پر کچھ لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے کہ شیخ کے ساتھ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، شیخ کے ساتھ ہم کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ان غریب لوگوں کا دستر الگ لگاؤ، ہم تھوڑا سا ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ شیخ کو جب یہ بات بتائی جاتی، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز علیہ الرحمہ ان سے کہتے کہ میں تمہیں کوئی زبردستی نہیں کرتا کہ میرے ساتھ آ کر بیٹھو، اگر میرے ساتھ بیٹھنا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، اگر میرے ساتھ کھانا چاہتے تو ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اگر تم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو جاؤ، کوئی بات نہیں، میں تو انہی کے ساتھ بیٹھوں گا، اللہ اکبر۔ تو یہ یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، فقیروں کے ساتھ یہ محبت ہوا کرتی تھی علماء کرام۔ تو لہٰذا یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو محتاج رکھا، مسکین رکھا، غریب رکھا، یتیم رکھا، تو پھر یاد رکھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی فضیلتیں رکھی ہیں، بہت بڑا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ میں اللہ سے دعا کرتے اللہم احیینی مسکینا، اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں مجھے موت عطا فرما، اور حشر میرا ہو تو مسکینوں کے ساتھ، حشر بھی ہو تو مسکینوں کے ساتھ ہو۔ اور میں نے آپ کو جیسے بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سرداران قریش آئے تھے، اللہ کے رسول ان سے ملنا چاہتے تھے، اللہ کے رسول کے ارد گرد غریب صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے رسول اٹھنا چاہتے تھے، ان لوگوں کو بلانا چاہتے تھے، اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ نہیں، آپ ان غریبوں کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ ان غریبوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اگر وہ جو مالدار ہے، وہ جو سرداران قریش ہے، اگر وہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھیں، ورنہ جائیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں ان کی، آپ کو ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں ہے ان کا مقام و مرتبہ، سردار ہیں قریش کے، کوئی بات نہیں، اللہ کے نزدیک کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں وہ لوگ جو کسی انسان کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کی غربت کی وجہ سے، اس کے فقر و فاقے کی وجہ سے، اس کی مسکینی کی وجہ سے، اس کی محتاجگی کی وجہ سے اس کو اگر حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ ان یحقر اخاہ المسلم، پیارے نبی کہتے ہیں کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے، کسی مسلمان کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے۔ اگر کوئی کسی آدمی کو حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ آدمی برا ہے، دنیا کی نظر میں کتنا اچھا ہو، لیکن رسول کی نظر میں وہ برا آدمی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ برا آدمی ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ جنت میں جو کثرت کے ساتھ جو لوگ داخل ہوں گے وہ مسکین ہوں گے، محتاج ہوں گے، یا غریب وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر غریب، مسکین اور محتاج رکھا، لیکن کل قیامت کے روز سب سے زیادہ جنت میں داخل ہونے والے وہی لوگ ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ غریب ہوں گے، محتاج ہوں گے، مسکین ہوں گے۔ تو لہٰذا رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام کے مال و دولت میں اور اسی طرح سے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو غریب رکھا، مسکین، محتاج رکھا اور اللہ آزمائش اس کی چاہتا ہے، تو اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم تو کمزور ہیں، ہم تیری مدد چاہتے ہیں کہ پروردگارہ اس آزمائش میں تو ہماری مدد فرما، اس آزمائش میں تو ہماری مدد فرما، اور جو فضیلتیں تیرے نبی نے سنائی ہیں پروردگارہ وہ فضیلتیں ہمیں بھی عطا فرما، اور ان لوگوں میں سے ہمارا شمار فرما دے جو کثرت کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والے ہیں، جو غریب تھے، مسکین تھے، محتاج تھے اس دنیا کے اندر، لیکن اللہ تیری نظر میں، تیرے نبی کی نظر میں ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ پروردگارہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے شامل فرما دے۔ پروردگارہ
جو بے روزگار ہیں پروردگارہ ان کی روزیوں کا انتظام فرما، پروردگارہ جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پروردگارہ جو ہمارے دوستوں میں رشتہ داروں میں دوست احباب میں جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو بزرگ رشتہ دار دوست احباب ہمارے اس دنیا سے گزر چکے پروردگارہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کی خطاؤں و لغزشوں سے درگزر فرما، پروردگارہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی دے ایمان اور توحید کی زندگی نصیب فرما، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔